اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں ان عمراء ملوکیت کے وہ عمراء جن کو خلفاء یا امیر المومنین کہا جاتا ہے، ان کے حالات پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا وہ جو اپنے آپ کو خلفاء اور امیر المومنین کہلواتے تھے، کیا وہ اس قابل تھے کہ ہم انہیں خلیفہ یا امیر المومنین کہیں۔ امیر سے مراد حاکم اور سردار یا رہنما کے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے خلفائے راشدین تھے۔ یہ بہت مقدس لقب ہے، اور یہ لقب صرف اس لقب کے صرف وہی اہل ہوں گے جو مرد حق شناس ہوں گے، ان کے قول و فعل، حسن عمل و کردار میں کوئی تضاد نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمہ وقت مطیع و فرم بردار ہو۔ طہارت و تقدس اور احترام کا متقاضی اور ترجمان ہے۔ یہ وہ لقب ہے خلافت حقہ کا زرعی عہد فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ سامعین، حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو حکمران آئے وہ اپنے آپ کو خلفاء، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین کہلواتے تھے، مگر ان کے اقوال اور افعال اور نظام حکومت قیصر و کسریٰ کے طرز حکومت کا مظہر رہا۔ ہم اپنے قارئین کو ایک تاریخی پس منظر پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ انصاف کے لیے دامن پھیلائیں اور خیر کی توقع بھی ہے۔ ہمیں ان عمراء و سلاطین سے کوئی دشمنی یا کوئی اختلاف یا کوئی رقابت بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذہبی، مالی، روحانی ذمہ داریاں جو اپنے کندھوں پر لے رکھی تھیں، ان کے عدم تحفظ پر ان کے مناصب اور افعال اور اعمال کی تحقیق کا جائزہ لینے کے لیے ہر مسلمان کو حق حاصل ہے کہ وہ تحقیق و جستجو کرے، اور اس تحقیق کا دروازہ تا قیامت کھلا ہی ہے اور کھلا رہے گا۔ تو میں بہت نہایت ہی مختصر طریقے سے تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، تاکہ ہمارے امت کو، ہمارے ان لوگوں کو جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا ان کو اس چیز کا علم ہو کہ جو ہمارے امیر المومنین اور خلفاء کہلاتے تھے، خلفائے راشدین کے بعد وہ کس طرح کے حکمران تھے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب معاویہ بن ابو سفیان کی خلافت پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا، تو وہ اپنے آپ کو ایک جمہوری خلیفہ، اب مجھے تو خلیفہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے،
معاویہ بن ابو سفیان نے سرکاری اور تحریری احکام جاری کیے کہ اسلامی ممالک کی تمام جامع مساجد میں نمازوں کے اوقات میں، جمعہ اور عید کے خطبوں میں انفرادی و اجتماعی طور پر خاندان نبوت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب و شتم کا قبیح اور مذموم عمل جاری رکھا جائے۔ یہ اس خلیفے کا حکم تھا۔ انہی احکام کے ذریعے سے یہ رسوائے زمانہ کام 1 صدی تک، تقریباً 120 سال تک یہ جاری رہا۔ انہی صاحب نے اپنے ناخلف بیٹے یزید ابن معاویہ کو امت مسلمہ پر مسلط کیا، تلوار اور طاقت کے زور سے، جس نے نہ صرف حرمین شریفین کی بے حرمتی کرتے ہوئے اینٹ سے اینٹ بجا دی، بلکہ گلستان نبوت کی ہر کلی کو دشت نئے نوا میں جھلستی ہوئی آتش بار ریت میں بیابان میں اجاڑ دیا۔ نہ دل برداشت کر سکتا ہے اور نہ زبان بیان کر سکتی ہے۔ موصوف نے خلیفہ بارحق مولا کائنات علیہ السلام کے خلاف کئی جنگیں لڑیں، جن میں ہزاروں انسان تہہ کر دیے گئے، قتل ہو گئے۔ مسلمانوں میں ایک ایسا فرقہ واریت کی بنیاد ڈالی جو آج تک امت مسلمہ کو ایک نہیں ہونے دیتی، اور آج تک امت مسلمہ پارا پارا ہے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ حضرات حسنین کریمین علیہ السلام کو مسجد نبوی میں منبر رسول کے قریب بٹھا کر روضہ رسول کے سامنے اہل بیت نبوی پر سب و ستم اور گالیاں دی جاتی تھیں، اور یہ ان کی عبادت کا لازمی حصہ تھا۔ وہ اس کو اپنی عبادت سمجھتے تھے کہ آل رسول کو گالیاں دی جائیں اور اس سے ہماری حکومت مضبوط ہوگی۔ اس خلیفہ نے حضرت علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے خلاف جنگیں کیں، امام حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کروایا۔ صحابی رسول حضرت حجر بن عدی کو ان کے 12 ساتھیوں سمیت قتل کرا دیا۔ جرم ان کا یہ تھا کہ وہ علی کے ساتھی تھے، علی کے حامی تھے، علی سے محبت کرتے تھے، مگر اس صاحب کو تو علی سے دشمنی تھی، بغض تھا۔ جس نے بھی علی سے محبت کی ہے، اس نے چن کر ان کو قتل کرا دیا۔ کچھ باتیں تھیں جو میں نے معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں بتائی ہیں۔ اب ان کے بعد ان کا نالائق و ناخلف بیٹا یزید بن معاویہ، جس کو بندروں اور کتوں سے بہت زیادہ پیار تھا، بندروں کو ریشمی لباس اور سونے کے کنگن پہنا کر گھوڑوں پہ سوار کرتا تھا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کے کفن و دفن کے بعد سوگ منایا جاتا۔ یہ کردار دیکھیں ان خلیفوں کے جو اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتے تھے، یہ جانشین تھے۔ ایک بہت بڑی فوج کو بھیج کر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کے انصار و مہاجرین، صحابہ کرام، ان کی اولادوں کو تہہ کرا دیا، مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوا دیے، اور وہاں کی کنواری لڑکیوں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کی گئی۔ مکہ معظمہ میں خانہ خدا اور اہل مکہ پر جو ظلم ہوئے بیان کی طاقت سے باہر ہیں۔ یہ حرام کو حلال قرار دیا اس نے، وحی الہی، قیامت اور جزا و سزا کا انکار کرتا تھا،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دشمن کہا، اسی لیے اس پر لعنت کی جاتی ہے، لعنت اللہ علیہ۔ اس کے بعد ایک اور خلیفہ مروان بن حکم، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا کا بیٹا تھا، حضرت عثمان نے ان پہ مہربانی کی، اپنا سیکٹری بنایا، اپنی بیٹی دی۔ اس ملعون نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہ وہ خلیفہ ہے جو حضرت عثمان کی گود میں بیٹھ کر ان کو قتل کرانے والا یہی ہے۔ انہوں نے اتنی مہربانیاں کی، افریقہ کا سارا خمس اس کو دے دیا۔ یہ صبح شام اہل بیت رسول پر سب و شتم کیا کرتا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم اور اس کی اولاد پر لعنت فرمائی ہے۔ مروان خبیث کا اتنا ہی تعارف کافی ہے، لعنت اللہ علیہ۔ قارئین کرام، سامعین کرام، اب ایک ایسے شخص کا تعارف کرانا مقصود ہے جس کو مدینہ منورہ کا بہت بڑا عالم، محدث اور فقیہ مانا جاتا تھا۔ یہ شخص اسی خبیث مروان کا بیٹا عبد الملک بن مروان ہے۔ جب اسے تخت نشینی کا پروانہ ملا تو یہ اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھا قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا۔ تخت نشینی کی خبر پا کر دیوانگی طاری ہو گئی اور کہنے لگا، اے قرآن، آج کے بعد تیرا میرا ساتھ ختم، راستے الگ الگ۔ فوراً گھر گیا، تلوار لی اور مسجد میں آ کر اہل مدینہ کو اکٹھا کیا، شاہی فرمان سنایا اور اہل مدینہ سے یوں مخاطب ہوا، سنو، جس نے آج کے بعد مجھے اتق اللہ کہا، یعنی اللہ سے ڈر، اور جس نے ذرا بھر بھی میری بات کا رد کیا تو میں اس کا علاج اس تلوار سے کروں گا۔ اس خبیث نے امر بالمعروف سے اہل شہر کی زبان بند کر رکھی تھی، اس کے سامنے کسی آدمی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دفعہ جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا اور اتنا طویل کر دیا کہ عصر کا ٹائم آ گیا۔ ایک صحابی نے ہمت کر کے کہا، امیر المومنین، وقت کی قدر کرو، وقت آپ کا انتظار نہیں کرے گا، خدا کے لیے نماز تو ٹائم پہ پڑھاؤ، نہ تو کوئی نیا نبی آیا ہے، نہ کوئی قرآن۔ تو اس نے کہا، اے شخص، تو نے بات تو بڑی سچ کی ہے، لیکن تیری جگہ یہاں نہیں ہے۔ اسی وقت باڈی گارڈ اٹھے، اس کا سر قلم کیا اور ادھر ہی مسجد میں آ کر پھینک دیا کہ بولو اب جس نے بولنا ہے، جس کی جرأت ہے وہ بولے۔ اب کون مرنا چاہتا ہے؟ حسین تو ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ تھے وہ امیر المومنین، فقیہ، محدث، خلیفہ کہلانے والے ظالم جابر حکمران۔ اس نے اکابر صحابہ کرام کی تذلیل کی۔ یہ کہتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ امام المنافقین کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی ابن مسعود کی کرت نظر آئے تو اسے میں اگر خنزیر کی ہڈی سے بھی کھرچنا پڑے تو کھرچ دوں گا۔ نعوذ باللہ۔ بیعت لیتے وقت طلاق پر یہ حلف لیتا تھا کہ اگر میں نے حکومت کے خلاف کسی تحریک میں حصہ لیا تو میری بیوی کو طلاق، میرا سارا مال ضبط کر دیا جائے گا۔ اور اہل بیت کی دشمنی تو ان بادشاہوں کی خصوصی پہچان تھی۔
اور اس کے عہد کی سب سے بڑی نحوست اور لعنت فرعون وقت حجاج بن یوسف تھا، خدا اس کو غارت کرے اور ہلاک کرے۔ اسی عبد الملک بن مروان نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جہاں تک ممکن ہو حجاج کی عزت و احترام اور احسان کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ وہ مردود تھا جس نے بیت اللہ شریف پر سنگ باری کر کے خانہ خدا کو مسمار کر دیا، غلاف کعبہ جل گیا اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حرم کعبہ میں شہید کیا۔